أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ درس قرآن رمضان کے مہینے میں جو چل رہا ہے، الحمدللہ ہم نے اس مرتبہ قرآن مجید کے واقعات کا جو موضوع ہے اس کو انتخاب کیا ہے. آئیے آج آپ کے سامنے کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. کچھ سورہ آل عمران سے ہیں اور کچھ سورہ النساء سے ہیں. سب سے پہلا واقعہ جو آپ کے سامنے آج میں پیش کروں گا وہ واقعہ یہودیوں کی طرف سے اللہ رب العالمین کے شان میں گستاخی کا ایک واقعہ ہے. سورہ آل عمران کے اندر آیہ نمبر 181 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. جب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جب آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دگنا دے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اب ہوا یہ کہ جب اس طرح کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ رب العالمین ابھار رہا ہے مؤمنوں کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے پر. یہ یہودی آئے خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ تمہارا پروردگار، تمہارا جو رب ہے وہ تو فقیر ہے، نعوذ باللہ. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اور ہم تو مالدار ہیں. تمہارا رب فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. یہ لوگ کہنے لگے. اللہ رب العالمین نے جواب میں کہا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. ہم محفوظ کر رہے ہیں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی جو گستاخی تھی انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنا، ان تمام کے تمام جرائم کو ہم محفوظ کر رہے ہیں. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ تم جلا دینے والا جو عذاب ہے، سزا ہے، وہ تم اس کا مزہ چکو. یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے یہ سزا مقرر کر رکھا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہودیوں میں سے کسی ایک آدمی کا تکرار ہو گیا، بحث و مباحثہ ہو رہا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان اور اس یہودی کے درمیان ایک طرح سے جھگڑا جیسا ہو گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی تو اللہ رب العالمین نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی جو کہ یہودیوں کی طرف سے ایک طرح کی گستاخی تھی. ایک مختصر سا واقعہ تھا. اس کے بعد آئیے ایک دوسرا واقعہ سورہ آل عمران ہی کے اندر موجود ہیں. آیہ نمبر 183 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين.
یہ وہ لوگ ہیں، یہ بھی یہودیوں کی ایک گستاخی تھی. کہا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سلسلے میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس کوئی دلیل لائیں، ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں. حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، اور وہ نشانی کیا تھی کہ قربانی ہو، وہ قربانی ہو اور آسمان سے آگ آئے اور اسے کھا جائے. قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جاءکم رسل من قبلی بالبینات، مجھ سے بھی پہلے بہت سارے انبیاء آئے، رسول آئے اور نشانیاں لائیں. وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ انہیں قتل کر دیا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی نشانی آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے انہیں یعنی انبیاء علیہم السلام کو نہیں مانا، یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا. تو یہودیوں کا جو ہے بہت ہی یعنی بڑا جرم تھا. ایک نبی تھے الیاس علیہ السلام. الیاس علیہ السلام تو ان کے پاس یہ نشانی آئی تھی، یعنی وہ نشانی جو الیاس علیہ السلام کے پاس آئی تھی، اس نشانی کا لوگوں نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا. وہ نشانی کیا ہے وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. الیاس علیہ السلام اپنی قوم کے اندر موجود تھے، تو لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ایک قربانی دیں اور وہ قربانی مقبول ہو جائے. جی ہاں، وہ مقبول کس طرح سے ہو؟ اس کی نشانی کیا تھی؟ آسمان سے آگ آتی تھی، اگر وہ قربانی مقبول ہے، اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا ہے، اسے جلا دیتی تھی. جیسا کہ حابیل اور قابیل کا جو قصہ ہے. جی ہاں، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان دونوں نے قربانی دی تھی، لیکن حابیل کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول کر لی تھی. اس کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے آگ آئی تھی اور اس کی قربانی کو اللہ رب یعنی اس آگ نے جلا دیا تھا. تو الیاس علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیا. قوم نے جس طرح سے مطالبہ کیا تو الیاس علیہ السلام نے ایک بیل کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد بس یوں ہی رکھ دیا. آسمان سے آگ آئی اور اس آگ نے اسے ختم کر دیا، جلا دیا. ایک نشانی تھی. جس طرح سے لوگوں نے مطالبہ کیا اللہ رب العالمین نے ویسا ہی کیا. لیکن ہوا یہ کہ لوگ مکر گئے اپنی بات سے، اپنی باتوں سے، اپنے وعدے سے، لیکن ان کی بات کو نہیں مانی. اور کیا ہوا؟ یہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے، بادشاہ سے شکایت کی، سبحان اللہ، اور ان کی سزا ہوئی. یہ یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ. یہ یہودی تھے، الیاس علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. ایک واقعہ تھا. اب آئیے سورہ النساء کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں. سورہ النساء کے اندر جو دوسری آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، کہ تم یتیموں کو جو ہے ان کے مال لوٹا دو، اور وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ مکس نہ کرو، اس طرح سے نہ کھاؤ. ہوا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچہ تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور جو مال تھا وہ اس کے چچا کے پاس گیا. اس کا چچا، اس بچے کا چچا جو ہے یعنی اس بچے کے مال کی حفاظت کرتا تھا. لیکن جب بچہ بڑا ہوا تب تو واپس کر دینا ہے جو قانون ہے اس کے حساب سے. لیکن یہ آدمی واپس کرنے کو تیار نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے یہ تمام آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور حکم دیا کہ جب بچہ بالغ نہ ہونے تک جو دوسرا سرپرست ہے اس کی دیکھ بھال کرے، حفاظت کرے. لیکن جو ہی بچہ بالغ ہو جائے تو وہ سرپرست اس مال کو، اس کے والد کا جو مال تھا وراثت میں ملا تھا، اس کو اس کے حوالے کر دی. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مقررہ قانون ہے. ایک اور واقعہ ہے اس کے اندر، اس صورت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے مخالفت کرتے تھے یہودی. کعب بن اشرف نامی ایک آدمی تھا، بہت ہی مشہور اسلام دشمن آدمی تھا. یہاں تک کہ یہ آدمی مارا گیا، قتل کیا گیا. بہت ہی مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر بہت ہی لمبا چوڑا واقعہ ہے کس طرح سے اس کو مارا گیا. تو کعب بن اشرف کی آمد ہوئی مکے میں آیا یہ آدمی اور کہنے لگا کہ
مکے میں جب یہ آدمی آیا تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہوئے ہیں کیا یہ دین بہتر ہے یا تمہارے پاس جو دین ہے وہ دین بہتر ہے؟ تو اس آدمی نے دین اسلام کی توہین کی اور کہنے لگا کہ دین اسلام تو صحیح نہیں ہے، یہ دین آنے کے بعد بھائیوں کے درمیان جو ہے جدائی ہو گئی، باپ اور بیٹوں کے درمیان جدائی ہو گئی، یہ دین اچھا دین نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ آدمی یعنی بدنام کر رہا تھا دین اسلام کا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، یعنی یہودیوں کی طرف یہ اشارہ ہے جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ بہتر ہیں، راہ راست پر ہیں۔ یہ ایک واقعہ تھا کعب بن اشرف کا، اللہ رب العالمین نے اس کو انجام تک پہنچا دیا جب یہ گستاخی کی۔ ایک اور واقعہ ہے اس صورت کے اندر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلط فیصلہ کر دیتے۔ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقع ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ غلط فیصلہ کر دیں، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ کی گئی، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت بیان کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی سے جو ہے بچ گئے، دور ہو گئے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ میں آپ کو سب سے پہلے وہ آیت پڑھ کے سناتا ہوں، آیا نمبر 105 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنو۔ ابریق بن بشر نامی ایک آدمی تھا، یہ یعنی انصار کے کئی قبیلے تھے، اس میں سے ایک قبیلہ تھا بنی ظفر، اس قبیلے سے اس آدمی کا تعلق تھا۔ جی ہاں، ابریق بن بشر اس آدمی کا نام تھا۔ اس آدمی نے کیا کیا، کسی ایک یہودی کی زرہ کو چرا لیا۔ زرہ یعنی جو کہ میدان جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک طرح سے لباس ہے، اس کو آدمی پہنتا ہے۔ تو جب اس آدمی کو ڈاؤٹ ہوا کہ میں اب پکڑا جاؤں گا، تو اس آدمی نے کیا کیا، ابریق بن بشر نے کیا کیا، اس زرہ کو کسی اور آدمی کے سامان میں رکھ دیا۔ جب تلاشی لی گئی تب دوسرے آدمی کے سامان میں وہ زرہ ملی، تو وہ آدمی پریشان ہو گیا، اور یعنی ظاہری جو چیز نمودار ہوئی، ظاہری طور پر جو چیز دیکھی گئی، اس کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے والے تھے۔ جس آدمی کے سامان میں یہ جو یعنی چوری کی گئی چیز ملی، اس آدمی کو چور قرار دینے کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے جا رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ اصل مجرم کون ہے، تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ ابریق بن بشر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف جی ہاں فیصلہ کرنے گئے۔ تو اس آدمی کی حمایت میں جو انصار مسلمان تھے، اس آدمی کی حمایت میں آ گئے، اس آدمی کے سپورٹ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ہم میں سے ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ رب العالمین نے حقیقت سے یعنی باخبر کر دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے حساب سے اس آدمی کو جو ہے نا اس پر سزا، چوری کی جو سزا ہوتی ہے وہ نافذ کیا، لیکن وہ آدمی بھاگ گیا تھا، وہ آدمی بھاگ گیا۔ ایک واقعہ ہے، اس سے کچھ دروس اور سبق ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی چاہے جتنا بھی قریب کیوں نہ ہو، جب اس کے خلاف کوئی بات آ جائے تو آدمی کو حق جو ہے وہی تسلیم کرنا چاہیے۔ فیصلہ کرنے کے وقت آدمی یہ نہ دیکھے کہ کس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ صحیح فیصلہ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہمارے خاندان میں سے ہے، ہمارے پریوار، ہمارے فیملی میں سے، یہ نہ دیکھیں۔ آپ جانتے ہیں وہ مشہور واقعہ چوری ہی کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کر لی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی جو بہت ہی قریبی صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریکویسٹ کرنے لگے کہ اللہ کے رسول اس کو معاف کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ سنا دیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بات بتلا دی کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی نے اگر چوری کی ہوتی تو میں محمد اس کا باپ اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہوتا. سبحان اللہ, قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس نبی پر جنہوں نے ہمیں فیصلہ کس طرح سے کیا جائے اس سکھلا دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو واقعات ہیں ان واقعات سے ہم یعنی اسباق لیں, دروس لیں, عبرتیں حاصل کریں اور اپنی زندگی میں انہیں نافذ کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.